اور ہمارا مشن یہ ہے تو یہ کہ رابطوں کی مضبوط کیا جائے، گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے، جو بھی اپنا موقف ہے اس کو وضاحت کے ساتھ سامنے رکھا جائے، دوسری سیاسی جماعتوں کے موقف کو سنا جائے، اور جو بھی تجاویز ان پہ غور کیا جائے اور برابر کیا جائے، تاکہ جو بھی اتحاد ہے اور بالکل حکومت میں ہونے کے باوجود یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو تشویشناک صورت ہے اور جو لوگوں کی پریشانی ہے اس میں کچھ کمی لائی جائے، اور آگے چل کے اور خاص طور سے اس صوبے کے اندر ہم ایک مؤثر سیاسی کلچر قائم کر سکیں۔ میں نے جماعت اسلامی کو یاد دلایا کہ 2001 میں ہم نے الیکشن لڑا تھا، جس میں میں خود امیدوار تھا محترم رحمۃ اللہ، اور اس جیسی مہذب انتخابی حالانکہ مقابلہ بہت سخت تھا اور ایک ووٹ کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس بات پہ امید نہیں کر سکا کہ ہم نے کوئی بھی بات ایسی کی جس سے جو ہمارے معیار کے خلاف وہ اس سے گری ہوئی بات، اور وہ تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود وہ ایک احترام باقی ہمارا قائم تھا اور ہم مہذب سیاسی کلچر کے خلاف۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مہدی کا اور ان کے تمام یہاں آئے اور انہوں نے اس طریقے سے ہمارا خیر اور ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی کیا کیا اور انہوں نے اپنی کی وضاحت کی ہے، آپ کی بات سنی ہے، صرف سنی ہے بلکہ جو بھی باتیں اٹھائی گئی اور یہ رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس دائرے کو اس سلسلے میں مزید بڑھایا جائے گا۔ میں نے آتے ہی یہ بات کہی اور اس بات کو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ رابطوں میں کمی نہیں ہے، دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطوں میں، اور اب یہ وزیر اعلیٰ نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ رابطوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مکالمہ بڑھے اور اگر یہ رابطے بڑھیں تو اس سے سیاسی عمل مضبوط ہوگا، اس سے جمہوریت تمام تر دشواری کے باوجود ہم اپنے موقف پہ قائم رکھتے ہوئے اختلافات کو بیچ میں رکھتے ہوئے نظریاتی اختلافات اور مقامی سیاست میں اختلافات ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا احترام اور ایک ملک کے اندر مہذب سیاسی کلچر قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میں پھر ایک دفعہ جناب مہدی کا اور کے تمام ان کے ساتھ پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آج ہمارے خیر مقدم کیا اور جتنے کھلے ماحول کے اندر کرنے کے لیے آج کراچی شہر کے اندر سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے، حکومتوں کا ہے، اور وہ انسانیت کو ہراساں کرنے کا مسئلہ ہے۔ آج بزنس مین جتنا ہراساں ہے، جتنا خوف میں ہے اور کاروبار کے معاملے میں سوچ رہا ہے، ہم سب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ ہم نے تاج حیدر صاحب کو یہی بتایا کہ آپ کی جو اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جس طرح سے آپ نے حکومت چلائی ہے اس نے کراچی شہر کو بہت مایوس کیا ہے، اور کراچی شہر میں کوئی بہتری آنے کی بجائے مشرف دور کے مقابلے میں مزید خرابی آئی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپنی سوچ میں اور فکر میں اور عمل میں تبدیلی پیدا کرے اور اس شہر کے اندر سیاسی عمل میں ضرور مفاہمت کرے، لیکن جرائم میں، حملے میں اور ٹارگٹ کلنگ کے معاملے میں اگر کوئی مفاہمت کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا جرم ہوگا اور کراچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ جناب تاج حیدر صاحب نے ہمارے نکات کو بہت ٹھنڈے دل سے سنا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی فکر میں اور سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے، اور اسی لیے ہم میدان میں نکلے ہیں کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر سے ہم رابطہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
कराची में एक बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके मेयर रहे हैं, उसके नाजिम रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं, और हमने हमेशा कराची शहर की तरक्की के लिए काम किया है। कराची शहर को अमन व अमान देने की कोशिशें की हैं और हमारा दौर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दौर गुजरा है। और मुझे उम्मीद है कि इन तमाम मामलात के अंदर पीपल्स पार्टी जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुफाहमत की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज सेंसस हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन कराची शहर के अंदर सेंसस के मामले में भी हमने गुफ्तगू की कि ये सेंसस को जिस तरह से महसूर किया जा रहा है और जिस तरह से अमले को यरगमाल बनाया जा रहा है, हमें बड़ा खदशा है कि ये जिस तरह से खाना शुमारी हो रही है और फिर मर्दम शुमारी होगी और फिर जो है वो वोटर लिस्टें बनेगी और उस पर जो इंतखाब होगा, तो हम समझते हैं कि अगर आज से उसको चेक नहीं किया गया तो ये तमाम चीज़ें बोगस होंगी और कराची शहर में कभी तब्दीली नहीं आ सकेगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये वफद बड़ा खैरसगाली का वफद है और बड़ी तवक्कुआत उन्होंने दिलाई हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुकूमत की सोच और अमल में तब्दीली आएगी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की रुखसती से भी एक तशवीश पैदा हुई है और मुझे उम्मीद है जिन्होंने बताया है कि नहीं हमारी फ़िक्र और सोच जो है तो हमने मज़ीद तब्दील किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शहर कराची के दाखिली उमूर को बेहतर अंदाज में संभाला जाएगा और कराची के शहरियों को अमन दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो हम समझते हैं कि कराची शहर के मुस्तक़बिल को हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मीडिया और कराची के शहरी भी और तमाम सियासी पार्टियां भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेगी और सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि वो अपने इत्तेहादियों को इन तमाम चीज़ों में लेके चलना चाहते हैं या कराची के अमन को प्रेफरेंस देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अमन का दौर ज़रूर आएगा और कराची के शहरियों को खौफ व हरास से निकालेंगे इंशाअल्लाह और कराची को अमन करने वाले। का तोहफा हम देना चाहते हैं कि कुरान ही एक ऐसी किताब है जो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर अमन सुकून पैदा कर सकती है। इंशाअल्लाह